يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، سب سے پہلے اپنے آقا اور مولا سید انبیاء حبیب کبریا سرور اصفیاء شب اسرا کے دولہا شفیع معظم نور مجسم سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں خوب جھوم جھوم کر ہدیہ صلاۃ و سلام، وہ صلاۃ و سلام جو حضرت امام محمد شرف الدین بوسیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے عالم وجد میں بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیا ہے، سارے احباب مل کر اس طریقے سے وہ درود السلام کا نذرانہ پیش کریں. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک غیر الخلق كلهم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک غیر الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم عليه أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حوال كالأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وہی اللہ کی حبیب ہے جن کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے ہر مشکل ہر مصیبت کے وقت. محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے حبیب، هو الحبیب الذی ترجی شفاعت، وہی اللہ کے حبیب. یعنی یوں تو انبیاء کرام بھی اللہ کے محبوب پیارے ہیں، لیکن حقیقی محبوب جو ہیں جن کے صدقے میں انبیاء کرام بھی رب کو پیارے ہوئے، حبیب حقیقی محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. میں صدقے انبیاء کے یوں تو سب محبوب ہیں، لیکن حجت الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں صدقے انبیاء کے یوں تو سب محبوب ہیں، لیکن جو سب پیاروں سے پیارا ہے وہ محبوب خدا تم ہو. جو سب پیاروں سے پیارا ہے وہ محبوب خدا تم ہو. اللہ اکبر. محبوبیت کا مقام بڑا اونچا مقام ہے. اللہ رب العالمین نے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو مقام محبوبیت عطا فرمایا. اور انبیاء کرام کسی کو خلت ملی، کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی صفی اللہ ہے، کوئی نجی اللہ ہے. انبیاء کرام کی شانیں مختلف ہیں، بڑی شانیں اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہیں، لیکن میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا الا وانا حبیب اللہ. اور میرے صحابہ سن لو کہ آدم کلیم اللہ ہے، حضرت آدم صفی اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، انا حبیب اللہ. اے میرے صحابہ میں حبیب اللہ ہو. تو گویا حبیب اللہ بہت اونچا مرتبہ ہے، بہت اونچا مقام ہے.
اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام محبوبیت عطا فرمایا، تو یہ تو محبوب حقیقی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ شیخ محقق نے بڑی پیاری بات کہی، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ في حدیث قدسی ہے، كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق فخلقت نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی شاہ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا، میں ایک مخفی خزانہ تھا، مجھے کوئی نہیں پہچانتا تھا کہ میں کیا ہوں، کیا شان ہے، مخفی خزانہ تھا، مجھے کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، تو یہ بات مجھے پسند آئی کہ میں پہچانا جاؤں۔ احببت ان اعرف، یعنی مجھے یہ بات پسند آئی، یعنی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ حدیث قدسی ارشاد فرما رہے ہیں۔ حدیث قدسی وہ ہے کہ محبوب یہ فرمایا کہ اللہ یوں فرماتا ہے، اور حدیث نبوی جو محبوب کا ارشاد ہے، تو یہ حدیث قدسی ہے جس میں رب العالمین کا فرمان ہے کہ میں مخفی خزانہ تھا، مجھے کوئی نہیں پہچانتا، تو مجھے یہ بات پسند آئی کہ میں پہچانا جاؤں، تو پھر میں نے مخلوق پیدا کی، اور مخلوق میں نور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو پیدا فرمایا۔ اب یہاں شیخ محقق مدارج النبوت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت کا تعلق اس کائنات میں سب سے پہلے محبوب کی ذات سے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیونکہ احبب تو ان عرفہ فرمایا کہ مجھے یہ بات پسند آئی کہ میں پہچان جاؤں، تو حب الہی کا تعلق اس کائنات میں مخلوق میں سب سے پہلے محبوب کی ذات سے ہوا، تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب حقیقی اور حبیب اول محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو بھی اللہ کا محبوب بنا ہے تو محبوب کے صدقے میں بنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو مان رہا کہ حبیب حقیقی آپ ہی ہیں، حبیب اول آپ ہی ہیں۔ محبت الہی کا سب سے پہلا رابطہ تعلق ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ہوا، اس لیے امام بوصیری فرماتے ہیں هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حال من الاحوال مقاطعهم مولاي صل على حبيبك خير الخلق كلهم، جیسے اللہ کے محبوب ہیں کہ فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئه النسم مولاي صل وسلم على حبيبك خير الخلق كلهم، وهو الذي تم معناه وصورته، محبوب کی ذات وہ ہے کہ جن کی سیرت بھی تمام، جن کی صورت بھی تمام، سیرت و صورت میں تمام پیدا کرنے کے بعد خالق کائنات نے ان کو اپنا حبیب بنا لیا۔ ان کی شان کیا ہے کہ منزہون عن شریک فیما سینہی و جوہر الحسن بھی ہے غیر منقسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما محبوب پاک صاحب العلا صلی اللہ علیہ وسلم تو محبوب حقیقی ہیں، کوئی شک و شبہ نہیں اس کائنات میں، لیکن اللہ رب العالمین نے گروہ اولیاء میں
دو ہستیوں کو مرتبہ محبوبیت عطا فرمایا. اللہ، یہ بات شیخ محقق مولانا عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کہ مرتبہ محبوب گروہ اولیاء میں کس کو ملا؟ خواجہ نظام الدین محبوب الہی. خواجہ نظام الدین محبوب، ان کو کہتے ہیں محبوب. اپنے محبوب کی رضا چاہتا ہے. اللہ اکبر. حضور شہنشاہ بغداد محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتبہ محبوبیت پر فائز ہیں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت نے اس بات کو ذکر فرمایا. یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی جلال شان ہے. غوث پاک کہتے میں کچھ نہیں کھاؤں گا، میں کچھ نہیں پیوں گا، تو اللہ رب یہ ہے مرتبہ محبوبیت. آپ کہتے میں نہیں کھاؤں گا تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے عبد القادر جیلانی میرے حق کی قسم، میں تجھے اپنے حق کی قسم دیتا ہوں کہ تو کھا. اور اے عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی میں تجھے اپنے حق کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ تو پی. اللہ اعلیٰ حضرت نے اسی بات کو یوں فرمایا کہ قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. یہ ہے مرتبہ محبوب. قسم دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. اللہ رب العالمین قسمیں دے کر کھلاتا پلاتا معلوم کہ وہ ان کا چاہنے والا ہے، وہ محبوب سبحانی ہے. مرتبہ محبوبیت اللہ نے ان کو عطا فرمایا ہے اور ایسا مقام غوث پاک کو عطا فرمایا ہے کہ اولیاء اللہ میں ایسا مقام کسی کو نہیں ملا. دیکھیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس مقام کو کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرے آقا نے فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے. اولیاء اللہ جتنے ہیں اور قیامت تک جتنے اولیاء اللہ ہوں گے تمام اولیاء اللہ نے حضور غوث پاک کا قدم اپنے کاندھوں پر لیا. یہ بات غوث پاک نے اپنی طرف سے نہیں ارشاد فرمائی، اس پر علماء کرام کا اتفاق ہے. علماء فرماتے ہیں، صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ غوث پاک دل کا ارشاد جو ہے الہام رب سے ہے. رب نے الہام فرمایا کہ عبد القادر جیلانی تم یوں کہہ دو کہ قدمی ہاذہی علی رقبت کل ولی اللہ. چنانچہ چونکہ الہام رب سے فرمان تھا اور رب العالمین نے آپ کو یہ عہدہ عطا فرمایا تھا غوثیت عظمیٰ کا، اور آپ کا قدم جو ہے وہ تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر. یہ بغداد میں آپ نے ارشاد فرمایا تو روئے زمین پر جتنے اولیاء اللہ تھے سب نے اپنے اپنے مقام پر اپنی گردنیں جھکا دی. اللہ سلطان الہند خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلا فرما رہے تھے پہاڑیوں. یہ فرمان جب سنا تو کہنے لگے علی الراس والعین، اے بغداد والے دولہا آپ کا قدم صرف میری گردن پر نہیں ہے بلکہ آپ کا قدم میری سر اور آنکھوں پر ہے. اللہ، آپ کا قدم
میرے سر اور آنکھوں پر، علی الراس والعین. میرے غوث پاک کا یہ فرمان روئے زمین کے اولیاء اللہ نے سنا، اور تمام اولیاء اللہ نے اپنے اپنے مقام پر گردن جھکا لی. غوث پاک نے وہیں سے نگاہ ڈالی کہ روئے زمین پر کوئی باقی تو نہیں رہا کہ جس نے اپنی گردن نہ جھکائی ہو. آپ نے نگاہ بلائش سے روئے زمین کے ولیوں کو دیکھ لیا کہ سب نے گردن جھکا لی، مگر دیکھا کہ صنعان میں ایک شیخ جو ہے وہ اکڑا ہوا ہے، اور اس نے آپ کا قدم اپنی گردن پر، کاندھوں پر نہیں لیا، یوں اکڑ. غوث پاک کو پتہ چل گیا بغداد ہی میں کہ شیخ صنعان نے گردن نہیں جھکائی ہے، وہ اکڑے ہوئے ہیں، اور میرے قدم کو اپنے کاندھوں پر نہیں لیا. تو یہی تھے شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جلال میں آ کر فرمایا کہ او شیخ صنعان، اگر تیری گردن پر میرا قدم نہیں ہے تو تیری گردن پر سور کا قدم ہوگا، سور کے قدم ہوں گے تیری گردن. یہ جلال غوثیت معاف اللہ پر تھا، پورے روئے زمین اور اولیاء اللہ نے گردن جھکائی. چونکہ شیخ صنعان نے گردن نہیں جھکائی تھی. حضور غوث پاک کی زبان پاک سے کیا نکلا؟ یہ نکلا کہ اگر میرے قدم تیری گردن پر نہیں ہے تو پھر تیری گردن پر کس کے قدم ہوں گے؟ سور کے قدم ہوں گے. بس یہ بات تو حضور غوث پاک کی زبان پاک سے نکلی، اور یہ بس ارشاد فرما دیا. اس کے بعد دیکھا کہ وہ شیخ صنعان کہ جن کے ہزاروں لاکھوں مریدین تھے، بڑا ان کا رعب و دبدبا تھا. شیخ صنعان حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں اور 400 مرید ان کے ساتھ ہیں. کتنے؟ 400 مرید پیدل حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں. اللہ، جدھر جاتے ہیں عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے. لوگ دیکھ کر سبحان اللہ کہتے ہیں. 400 مرید اور شیخ صنعان جا رہے ہیں. اللہ، راستے میں ایک مقام پر کلیسا تھا، گرجا تھا، وہاں قیام کیا. وہاں کا جو پادری تھا اس گرجا کا، اس کی لڑکی بہت حسینہ اور جمیلہ تھی. اتفاق سے شیخ صنعان کی نظر اس پر پڑ گئی. نظر پڑی، اس کے دل میں، شیخ صنعان کے دل میں محبت پیدا ہو گئی. شیخ صنعان وہیں ٹھہر گئے، سارے مریدین بھی وہیں رک گئے. شیخ صنعان نے اس گرجا کے پادری کو اس کی بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام دیا. نکاح کا پیغام دیا. کیوں مسلمان کو کتابیہ سے نکاح جائز ہوتا ہے؟ تو نے کہا کہ کتابیہ ہے، اہل کتاب ہے، مسلمان کا نکاح ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں تمہاری بیٹی سے، اور میں پیغام دے رہا ہوں. اللہ، اس نے جب نکاح کا پیغام دیا تو گرجا کا جو پادری تھا اس نے کہا کہ مسلمانوں کا اتنا بڑا لیڈر ہے، اتنا بڑا پیشوا ہے، اور اتنا بڑا پیر ہے، اتنے مریدین اس کے ہیں، اور اس نے میری بیٹی کے لیے نکاح کا پیغام دیا. تو اس نے موقع کو غنیمت جانا. اس نے کہا بے شک مجھے یہ منظور ہے، نکاح کا پیغام آپ نے دیا ہے، مگر ہماری یہاں 2 شرطیں ہیں. 2 شرطیں. ایک شرط تو آپ کو نکاح سے پہلے پوری کرنا ہوگی، اور دوسری شرط اس وقت جب نکاح کا وقت ہوگا اس وقت بتائیں گے. 2 شرطیں ہیں. اگر آپ شرطیں مانتے ہیں تو ہم منظور کر لیتے ہیں آپ کے پیغام کو. تو کیا شرطیں؟ تو کہا کہ پہلی شرط تو ہماری یہ ہے کہ آپ 6 مہینے تک ہمارے سور چرائیں گے. کتنے؟ 6 مہینے تک ہمارے سور چرائیں گے،
اور اس کے بعد جب یہ شرط پوری کر لیں گے تو پھر نکاح کے لیے آئیں گے تو دوسری شرط اس وقت ہم بتائیں گے۔ اب چونکہ شیخ سنان کے دل میں اس کا عشق پیدا ہو چکا تھا، محبت پیدا ہو چکی تھی، شیخ سنان نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے 6 مہینے سور چلا لیں، اس شرط کو مان لیا اور سور چلانا شروع کر دیے۔ ادھر سوروں کو چلانا شروع کیا، ایک مرید نکلا، دوسرا گیا، تیسرا بھاگا، چوتھا بھاگا، 400 مریدوں میں سارے جتنے مریدین تھے وہ سب کے سب اس سے فرینڈ ہو گئے۔ جائے کہ ایسی حرام کام کے لیے اور ان کا شیخ ہو اور پھر یہ سے غلط کام کرے تو ظاہر ہے کہ سب مریدین جو ہے وہ چھڑتے گئے۔ اس نے شیخ سنان نے سور چلانا شروع کیے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ سور کہ یہاں بچہ پیدا ہوا، جی مادہ کے بچہ ہوا، تو چونکہ بچہ تھا چھوٹا تھا اور چلنا نہیں چاہتا، اس نے کیا کیا کہ شام کو جب گھر آنے لگا تو اس بچے کو اپنے کاندھے پر بٹھا لیا۔ اللہ سور کے بچے کو شیخ سنان نے اپنے کاندھے پر بٹھا لیا، گویا غوث پاک کا فرمان پورا ہو گیا کہ اے شیخ سنان اگر تو میرے قدم نہیں لیتا ہے تو تیرے کاندھوں پر سور کے قدم آئے۔ تو سور کے قدم آئے گئے، شہنشاہ بغداد کا فرمان پورا ہو گیا۔ اب جناب جب دوسری شرط، یہ شرط پوری کر لی انہوں نے، جب دوسری شرط کا تو انہوں نے کہا دوسری شرط ہماری یہ ہے کہ اب آپ نکاح کے لیے آئیں گے، گرجا میں آئیں گے، ایک برتن میں سور کا گوشت اور دوسرے میں شراب ہوگی، یہ آپ لے کر آئیں گے۔ اللہ، اب اس کے لیے بھی وہ تیار ہوگی، شیخ سنان اس کے لیے تیار ہوگی۔ اب جو ایک برتن میں شراب اور ایک برتن میں سور کا گوشت اٹھایا تو مرید تو سارے رخصت ہو چکے تھے، ایک دو مرید بچ گئے تھے جو بہت مخلص تھے اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارا شیخ عتاب میں آ گیا، لیکن پتا تھا ان کو کہ یہ عتاب کس بات کا ہے، تو انہوں نے گڑ گڑا کر شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں فریاد کی کہ او شہنشاہ بغداد ہمارا شیخ تو اب گمراہ ہو گیا، اب یہ آخری مرحلہ ہے، نگاہ کرم فرمائیے۔ غوث پاک کی بارگاہ میں جو فریاد کی مخلص مریدوں نے، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توجہ فرمائی کہ شیخ سنان اب آخری مرحلے پر پہنچ چکا۔ جوئی میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نگاہ توجہ ڈالی شیخ سنان پر تو کرنٹ لگا اس کے دل پر، تمام پردے غفلت کے دور ہو گئے۔ شیخ سنان کے اللہ اکبر میں کتنا گمراہ ہو گیا، کس قدر مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ وہ دونوں برتن پھینکے، لاحول پڑی، توبہ کی اور زار و قطار رونے لگے کہ میں نے شہنشاہ بغداد کی شان میں گستاخی کی تھی، قدم نہیں لیے تھے، اس کا یہ نتیجہ مجھے ملا ہے۔ اب شہنشاہ بغداد محبوب سبحانی قطب ربانی سید الشیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شان ملاحظہ فرمائیں کہ شیخ سنان زار و قطار رو رہا ہے۔ ان دو مخلص مریدوں کو کہا کہ میاں اب مجھے لے چلو بغداد کی طرف، میں شہنشاہ بغداد کا مجرم ہوں، ان کی بارگاہ میں جا کر معافی مانگوں گا، ان کے قدم پکڑوں گا، مجھ سے بڑی فوج غلطی ہو گئی ہے، لیکن میں چونکہ ان کا مجرم ہوں، اور مجرم ایسے نہیں جاتا، مجرم کو ہتھکڑی ڈال کر لے جاتے ہیں، بیڑی ڈال کر لے جاتے ہیں۔ اے میرے مریدوں، میرے ہاتھ میں ہتھکڑی رسی باندھ کر مجرم کی صورت میں مجھے بغداد لے چلو۔ اس حال میں شیخ سنان جب بغداد پہنچتے ہیں، شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ فرماتے ہیں، اور جو ہی غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچے، غوث پاک نے سینے سے لگایا اور جو کچھ ختم ہو گیا تھا وہ سب عطا فرما دیا اور معاف فرما دیا۔ یہ اللہ اکبر،
میرے غوث پاک کا مرتبہ اور مقام یہ ہے میرے عزیزو بزرگوں، اولیاء اللہ بزرگان دین جن کے تلووں سے اپنی آنکھیں ملتے ہیں، جن کے تلووں کی یہ شان ہے تو سر کا کیا مقام، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ساتھ تیرا، اور اولیاء ملتے ہیں کہ وہ تلوات چھپڑو، اولیاء ملتے ہیں کہ وہ تلوات تیرا، اولیاء ملتے غوث پاک نے اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ اولیاء اللہ بزرگان دین اپنی آنکھیں ان کے تلووں سے ملتے ہیں، اور کوئی یہ سمجھے کہ غوث پاک کے مرتبے مقام سے وہ اولیاء اللہ واقف ہے۔ میرے عزیزو بزرگوں، اولیاء اللہ، بڑے بڑے اولیاء اللہ غوث پاک کے مرتبے اور مقام سے پورے طریقے سے واقف نہیں ہے۔ ایک واقعہ میں عرض کروں، عبد الرحمن تفسنجی یہ اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ تھے، 30 سال تک باب قضاء و قدر پر ڈیوٹی دے رہے ہیں، 30 سال۔ شیخ عبد الرحمن تفسنجی رحمت اللہ تعالی علیہ 30 سال سے باب قضاء و قدر پر ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 30 سال مجھے ہو گئے باب قضاء و قدر پر ڈیوٹی دیتے ہوئے، ہر ولی میری نظروں کے سامنے سے گزرا ہے، آتے اور جاتے ہوئے میں نے بارگاہ احدیت میں دیکھا ہے، لیکن شیخ عبد القادر کو آج تک میں نے ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا۔ باب قضاء و قدر سے آتے جاتے ان کو آج تک میں نے نہیں دیکھا۔ اب ان کے دل میں یہ بات خطرہ ہوا تو اپنے ایک مرید کو بھیجا کہ جاؤ بغداد اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے یہ بات کہو، میرا پیغام پہنچاؤ، میرا سلام بھی کہو اور میرا پیغام پہنچاؤ، پھر جواب لے کر آؤ کہ کیا وجہ ہے۔ مرید شیخ عبد الرحمن تفسنجی کا بغداد پہنچتا ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنے شیخ کا پیغام پہنچاتا ہے کہ میرے شیخ نے سلام عرض کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا، 30 سال کا عرصہ کوئی کم نہیں ہے، میں نے قضاء و قدر پر مکمل ڈیوٹی دی ہے، ڈیوڑی پر بیٹھا ہوں، ہزاروں لاکھوں ولی میری نگاہوں سے آتے اور جاتے رہے، کوئی مخفی نہیں، لیکن کیا وجہ ہے حضرت شیخ کو میں نے آج تک بھی نہیں دیکھا۔ اللہ حضور شہنشاہ بغداد محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ محمد بن عبد القادر جیلانی فرمایا، اس مرید کو کہا، شیخ عبد الرحمن تفسنجی کے مرید سنو، جا کر اپنے شیخ کو میرا سلام پہنچا دینا اور یہ پیغام پہنچا دینا، یہ کہہ دینا کہ آپ تو قضاء و قدر کے باہر دروازے پر ڈیوٹی دے رہے ہیں، آپ تو قضاء و قدر کے دروازے پر ڈیوٹی دے رہے ہیں، اندر کا معاملہ تو آپ کو معلوم نہیں ہے، اندر کیا ہو رہا ہے آپ کو پتہ نہیں، باقی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس دروازے سے آج تک میں نے آپ کو جاتے آتے نہیں دیکھا، ہزاروں اولیاء کو دیکھا۔ شیخ عبد الرحمن اپنے شیخ کو کہہ دو کہ اب بارگاہ احدیت میں میرے آنے اور جانے کا دروازہ ہی الگ ہے، وہ مخصوص دروازہ ہے جس دروازے سے کوئی ولی آ جا نہیں۔ انا فی حضرت تقریب وحدی، انا فی حضرت تقریب وحدی، یصرفنی وحسبی ذو الجلال۔ او حضرت رقیب میں تنہا ہوں، اکیلا ہوں، کوئی ولی میرے ساتھ نہیں ہوتا، میں اکیلا اس دروازے سے آتا اور جاتا ہوں۔ اور پھر اندر جو بارگاہ احدیت میں ہو رہا ہے، جو فرامین جاری ہو رہے ہیں، جن کو عہدے مل رہے ہیں، جن کو لباس ولایت مل رہا ہے،
اے عبد الرحمن، شیخ عبد الرحمن، ان سے مرید سے کہا کہ اپنے شیخ سے کہہ دینا کہ فلاں وقت جو ولایت کی خلط آپ کو ملی تھی میرے ہاتھوں سے ملی تھی، فلاں موقع پر آپ کو جو ترقی ولایت میں ملی تھی وہ میرے ہاتھوں سے ملی تھی، فلاں موقع پر جو آپ کو لباس ملا تھا وہ میرے ہاتھوں سے ملا تھا، مجھے سب کچھ پتا ہے، آپ کو کیا معلوم، آپ تو باہر ہیں، اندر کی بات کا آپ کو کیا پتا۔ اللہ، جب وہ مرید شیخ عبد الرحمن تفسنجی کے پاس پہنچا، کہنے لگے حضرت شیخ تو یہ فرما رہے، اور جب آپ نے دلائل دیے نا باقاعدہ کہ فلاں موقع پر جو خلط فاخرہ ملی ہے، فلاں موقع پر جو خلط ولایت ملی ہے، فلاں موقع پر جو آپ کی ترقی ہوئی ہے، وہ سب میرے ہاتھوں سے، تو یہ بات تو ایسی تھی کہ شیخ عبد الرحمن تفسنجی کو معلوم ہے، کسی اور کو معلوم ہی نہیں تھی، اور واقعی کہا کہ یہ بات شیخ فرما رہے کہ ہاں شیخ نے یہ فرمایا، انہوں نے کہا صدقہ، سچ فرمایا شیخ عبد القادر جیلانی نے، واقعی میں ان کے مرتبے کو نہیں سمجھتا، ان کا بارگاہ احدیت میں مقام ہی کچھ اور ہے جو عام اولیاء اللہ کو حاصل نہیں ہے۔ تو ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس مرتبے کے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ سارے حق تاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا سارے حق جہاں کرتے ہیں کعبے کا اور کعبہ کرتا ہے درے والا تیرا، کعبہ کرتا ہے اللہ اکبر۔ حضور غوث پاک علوم الہیہ کے خاص سمندر میں غوطے لگا رہے ہیں، جس عام ولی کی جہاں تک رسائی علم کی نہیں ہے، وہ بحور خاص میں دریا جو خاص الخاص ہے اس میں آپ غوطہ لگائیں۔ غوث پاک کے مرتبے اور مقام کو کوئی کیا سمجھ سکتا ہے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے غوثیت عظمیٰ کا تاج پہنایا ہے، آپ کو وہ مقام عطا فرمایا ہے۔ غوثیت عظمیٰ بہت اونچا ہوتا ہے، یعنی جتنے اب ولی ہوں گے، جس ولی کی جو ترقی ہوگی، جی یہ سب حضور غوث پاک کے پرمیشن سے اجازت ہے، آپ کی منظوری سے، کیونکہ غوثیت عظمیٰ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اور یہ عہدہ غوثیت عظمیٰ کا آپ کے سر پر کب تک رہے گا؟ قیامت تک، جب امام مہدی کا ظہور ہوگا اس وقت تک غوث پاک ہی غوثیت عظمیٰ کے تاج اور عہدے پر فائز ہے، پھر امام مہدی کو وہ عہدہ تفویض ہو جائے گا، عطا ہو جائے گا۔ تو میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے اور مقام کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ کسی آج نے کہا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء اور جو محمد درمیان انبیاء۔ میرے عزیز بزرگوں، حضور غوث پاک سے عقیدہ رکھنے والا انشاءاللہ دنیا سے با توبہ جائے گا، با ایمان جائے گا، اور غوث پاک کا جو دشمن ہے وہ شیطان کے نرغے میں آ چکا ہے سمجھو، اور اس کے ایمان کے لیے زہر قاتل ہے۔ اسی لیے حضور غوث پاک نے فرمایا، اے لوگو تم مجھے اپنے مثل نہ سمجھنا، اپنے مثل نہ سمجھنا، کیونکہ میرے مثل ولیوں میں کوئی نہیں ہے، اور تم اپنے مثل اگر سمجھو گے تو تمہارے ایمان کے لیے زہر قاتل ہو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مثل کہنے والے وہ گمراہ ہیں۔ وہ کیا ہے؟ گمراہ ہیں۔ اولیاء اللہ بزرگان دین کو اپنے مثل کہنے والے گمراہ ہیں۔ مولانا جلال الدین
سیدھی حضرت رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مثنوی شریف میں فرمایا کہ جملہ عالم زی سبب گمراہ شد، کم کسے زبدال حق آگاہ شد۔ بہت سے لوگ جو گمراہ ہوئے نا وہ اسی لیے ابدال حق کو انہوں نے پہچانا، انہوں نے اپنے مثل سمجھا ہے تو گمراہ ہو گئے۔ یاد رکھو ان کو اپنے مثل کہنا اللہ اللہ میں سمجھتا بہت بڑی گمراہی ہے، بہت بڑی گمراہی ہے۔ الحمدللہ اللہ نے ان کو بے مثال بنایا ہے، بڑا اونچا مقام۔ ایک واقعہ جو مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ نے مثنوی شریف میں تحریر فرمایا وہ آپ کو بتاتا ہوں، اور میں نے کئی موقع پر بتایا کہ امام جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے مسئلے معرفت کے حکایتوں میں حل فرمائے، حکایتوں میں بیان کر دی۔ حکایت کہیں بلی کی حکایت ہے، کہیں خرگوش کی حکایت ہے، کہیں طوطی کی حکایت ہے، کہیں لیلا مجنون کی حکایت ہے، ٹھیک، کہیں کہ بانسری کی حکایت ہے۔ یہ سارے ان میں بڑے بڑے معرفت کے مسئلے بیان کرتے تھے۔ تو مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے مثنوی شریف میں تحریر فرمایا کہ ایک بقال تھا سبزی فروش، جانتے ہیں بقال جی، جو سبزی اور مثلا فروٹ وغیرہ بیچتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے شربت کی بوتلیں بھی ہوتی ہیں اس کی دکان پہ، جی مختلف۔ تو یہ بقال تھا، عربی میں فارسی میں اس کو کہتے ہیں بقال۔ یہ بقال سبزی فروش، اس کے پاس ایک طوطی تھی، طوطی انسان کی طرح کلام کرتی ہے، سمجھے؟ اب طوطا اور طوطی آپ جانتے ہی ہیں نا، طوطی انسان کی طرح بولتی ہے نا، بڑا کلام انسان کی طرح، ایسا وہاں جیسے انسان بول رہا ہے، صاف کلیئر وہ بولتی ہے۔ تو یہ طوطی اس بقال کے پاس تھی، بڑی خوش نوا تھی، بڑی خوش نوا تھی، بہت اچھا کلام کرتی تھی، اور اس کی سریلی آواز اتنی تھی کہ لوگ دور دور سے اس کی دکان پہ آ کے سودا لے جاتے تھے۔ تو گویا طوطی کی وجہ سے اس کی دکان چمک رہی تھی۔ یہ جب اپنے گھر جاتا تو طوطی کو چھوڑ جاتا وہیں، وہ حفاظت بھی کرتی، نگرانی بھی کرتی دکان کی۔ بتاؤ سبحان اللہ، ایک طوطی ہے اور طوطی اتنا کام کر رہی ہے جناب۔ ایک دن بقال اپنے گھر گیا تھا، طوطی نگہبانی کر رہی تھی دکان کی، تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ بلی جو ہے اس دکان میں آئی، کودی، بلی نے چھلانگ لگائی تو طوطی بیچاری، بلی ظاہر ہے کہ بلی کے اس روب دبدبے سے آ کے پھڑپڑائی، اڑنے لگی، گھبرائی کہ کہیں یہ بلی مجھے مار کھا نہ جائے۔ تو وہ طوطی ایک دم پھڑپڑائی، اڑی تو روغن بادام کی بوتلیں پڑی ہوئی تھی اوپر، تو یہ اس کے پھڑپڑانے سے روغن بادام کی بوتل نیچے ٹوٹ کر گر گئی، گری تو ٹوٹ گئی، ٹوٹی تو اس کا تمام جو مسند تھی جہاں پر وہ بیٹھتا تھا وہ سب کے سب روغن آلود ہو گئے، تیل میں ہو گئے، اور یہ طوطی سہمی ہوئی بیٹھی ہے۔ جب اس کا مالک آیا بقال، دیکھا کہ دکان میں عجیب عالم ہے، بوتلیں ٹوٹی پڑی ہیں اور یہ طوطی جو ہے سہمی ہوئی ہے، اسے بڑا غصہ آیا۔ اس نے کہا یہ حرکت طوطی کی معلوم ہے، یہ حرکت طوطی کی معلوم، یہ پھڑپڑائی ہوگی، اڑی ہوگی، اس نے کیا ہوگا تو روغن بادام۔ تو اس نے غصے میں نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، اس کو اتنا مارا، اس کے سر پر اتنی چپتیں لگائی کہ اس کا سر گنجا ہو گیا، اس کا سر گنجا۔ اب مولانا روم فرماتے ہیں کہ جب اس مالک نے اس کو مار مار کے اس کا سر گنجا کر دیا تو طوطی خاموش ہو گئی، بند ہو گئی بولنا۔ اب جب طوطی بند ہو گئی بولنا تو جناب عالی اس کی دکان بھی، اس میں بھی زیادہ وہ فرق آ گیا، گاہک بھی نہیں آتے، اور جناب بڑا اس کو خسارہ نقصان ہونے لگا۔ اتنی بڑی سیل ہوتی تھی اور وہ سیل بھی برائے نام رہ گئی، لوگ طوطی کی وجہ سے تو آتے تھے، اب طوطی بول ہی نہیں، وہ خاموش۔ اب یہ اپنے آپ کو کوستا ہے کہ کیا کیا میں نے، اس طوطی بیچاری کو میں نے مارا اور یہ بند ہو گئی بولتی ہوئی، اور پریشان تھا، بہت
ہر چند اس نے علاج کیا، کوششیں کی، دعائیں کرائی لوگوں کہ طوطی بولنے لگے، مگر طوطی بولتی نہیں، طوطی بولتی نہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ جب وہ طوطی سہمی بھی بیٹھی تھی اور مالک بھی مغموم بیٹھا ہوا تھا کہ دکان کے نیچے سامنے سے ایک فقیر دلق پوش گزری اوڑے ہوئے، گنجا فقیر، کیا تھا؟ گنجا، اس کے سر پہ بال نہیں تھے، تو وہ گنجا ادھر سے گزرا۔ اب طوطی بولی کہ گفت اے کل با کلاں آمیختی، تو مگر از شیشہ روغن ریختی۔ طوطی بولی اے گنجے، تو گنجوں میں کیوں آ گیا ہے؟ اے گنجے، اے گنجے، تو گنجوں میں کیوں آ گیا ہے؟ معلوم ہوتا تو نے بھی اپنے مالک کے روغن بادام کی بوتلیں توڑی ہوں گی کہ تیرے مالک نے تجھے مار مار کر گنجا کر دیا ہے۔ تو وہ طوطی جو تھی نا، اپنے اوپر اس کو قیاس کر رہی ہے۔ مولانا فرماتے کہ طوطی نے اپنے گنجا ہونے کو قیاس کیا اس کے گنجا ہونے پر، کہ چونکہ میرے مالک نے مجھے مارا روغن بادام کی بوتلیں توڑنے کی وجہ سے اور میرا سر گنجا کر دیا، تو شاید اس نے بھی اپنے مالک کی روغن بادام کی بوتلیں توڑی ہوں گی کہ اس کے مالک نے بھی اسے مار مار کر اس کو گنجا کر دیا۔ تو اب لوگ بھی ہنسنے لگے اور مالک نے اللہ میری طوطی۔ مولانا روم اس واقعے کو بیان کر کے پھر نتیجہ نکلا کہ کار پاکاں راقیاں از خود مگیر، اور گرچہ ماند در نوشتن شعر و شیر۔ یا پاک لوگوں کے کاموں کو اللہ والے کار پاکاں را از قیاس از خود مگیر، نیک لوگوں کے، اللہ والوں کے کام کو اپنے اوپر قیاس نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ والے جو کرتے ہیں ہم بھی وہ کرتے ہیں۔ اب تم یہ سمجھو کہ جو اللہ والے کر رہے ہیں ان کا کام ہمارا کام یکساں ہے، نہیں، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ان لوگوں کے کام کو اپنے اوپر قیاس مت کرو، اگرچہ دیکھو لکھنے میں شعر اور شیر یکساں لگتا ہے۔ دیکھو بھائی، جب شین یہ رے شیر لکھیں گے، شین یہ رے شیر، اور شین یہ رے شین کے شیر میں شیر اور شیر لکھنے میں تو ایک ہے۔ شین یہ رے کیوں بھائی، شیر بھی وہی اور شین یہ رے شیر بھی ہے، لیکن شیر اور شیر میں کتنا بڑا فرق ہے معنی میں۔ کہتے ہیں دیکھو گرچہ مانت دور نوشتن شعر و شیر، شعر و شیر لکھنے میں تو یکساں ہے لیکن معنی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ شعر باشد کے مردم می درد، اور شیر باشد کے مردم می خورد۔ شیر تو وہ ایک انسان کو پھاڑ کے کھا جاتا ہے، اور شیر وہ ہے، شیر کے معنی دودھ، شیر کے معنی دودھ، دودھ وہ ہے کہ انسان پی لیتا ہے، انسان کھا جاتا ہے۔ تو دیکھو لکھنے میں تو شعر اور شیر یکساں ہے لیکن معنی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسی طرح دیکھنے میں، شکل و صورت میں، جی ظاہری صورت میں اولیاء اللہ ان کی بھی دو آنکھیں ہیں، ان کے بھی دو کان ہیں، ان کی بھی ناک ہے، ان کے بھی زبان ہے، ان کے بھی ہونٹ ہیں، ان کے بھی ہاتھ ہیں، ان کے بھی پاؤں ہیں، لیکن یاد رکھو بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے۔ اولیاء اللہ انسان ہیں، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ولی کی پہچان بڑی مشکل ہے، اللہ کی پہچان آسان ہے، کیونکہ اللہ تو مخلوق سے ممتاز ہے، اللہ تو مخلوق سے ممتاز ہے، وہ مخلوق میں شامل نہیں ہے، لیکن ولی مخلوق میں ہوتا ہے، شامل ہوتا ہے، اس لیے اس کو پہچاننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی کھاتا ہے پیتا ہے، وہ بھی سوتا ہے، یہ بھی سوتا ہے، انسان عام انسان بھی سوتا ہے، وہ بھی
سبحان اللہ بیاہ شادی کرتے ہیں، یہ بھی بیاہ شادی کرتا ہے، اس کے بھی بال بچے ہیں، ان کے بھی بال بچے ہیں، لیکن دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اس لیے کہ ان کے جتنے بھی افعال ہیں اللہ والوں کے وہ سب اللہ اور اس کے محبوب کی رضا کے تابع ہوتے ہیں، اور ہمارے افعال خواہشات نفسانی کے تابع ہوتے ہیں۔ تو بتاؤ کتنا بڑا فرق ہے، کتنا بڑا فرق ہے اولیاء اللہ میں اور عام انسانوں میں۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ جملہ عالم زی سبب گمراہ شد، کم کسے زبدال حق آگاہ شد۔ اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلعہ جواہر شریف میں اور بہجت الاسرار میں ہے، حضور غوث پاک نے فرمایا کہ اے لوگوں تم مجھے اپنے مثل نہ سمجھو، انا مما لا تعلمون۔ کیا پیاری بات ہے، اے انسانوں میں ان میں سے ہوں جن کو فرشتے بھی نہیں جانتے، انا مما لا تعلمون۔ کیونکہ رب العالمین نے جب آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنانا چاہا تو فرشتوں سے مشورہ کیا، فرشتوں بتاؤ میں انسان کو خلیفہ بنانے ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ تو فرشتوں نے کیا کہا، مولا انسان کو تو خلیفہ بنا رہا ہے، یہ زمین میں خونریزی کرے گا، فساد پھیلائے گا، ہم تیری تسبیح و تقدیس کرنے والے بہت ہیں، رات دن تیری عبادت میں اور تیری تسبیح میں رہتے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ سوتے ہیں نہ اونگتے ہیں، کبھی غافل نہیں ہوتے، ہر آن تیری عبادت میں مصروف ہیں۔ تو مولا انسان کو کیا تعلمون، ان کی یہ حکمتیں ہیں انسان کے پیدا کرنے کی، اے بھائی تو تمہیں معلوم نہیں۔ فرماتے میں بھی انہی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہوں جس کو فرشتے بھی نہیں جانتے تھے، انا مما لا تعلمون، میں ان حکمتوں میں سے ہوں، اللہ کی حکمتوں میں سے جس حکمت کو فرشتے بھی نہیں جانتے تھے۔ غوث پاک فرماتے ہیں انسانوں کے لیے بھی شیخ ہیں، ان سے شیخ وللجن شیخ وللملائکۃ شیخ، فرشتوں کے بھی شیخ ہیں، انسانوں کی بھی شیخ ہیں اور جنوں کے بھی شیخ ہیں، وَأَنَا شیخ الکل، میں سب کا شیخ ہوں۔ غوث الثقلین ہیں، جنوں انس کے فریاد رس ہیں، وہ انسانوں کے بھی شیخ ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز و بزرگوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور شہنشاہ بغداد محبوب سبحانی کی شان پاک بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضور غوث پاک کا مرتبہ اور مقام کتنا بلند ہے کہ صحابہ کرام کو چھوڑ کر، صحابہ کو چھوڑ، کیونکہ صحابیت تو وہ مرتبہ ہے کہ جو کسی کو مل، بڑا سے بڑا غوث و قطب بھی ہو تو صحابیت کے مرتبے پر، کیونکہ صحابیت مرتبہ وہ ہے کہ کسی نے ایمان کی نگاہ سے محبوب کو ہیرے حیات ظاہری میں ایک نگاہ دیکھ لیا، اتنا بڑا مقام اس کو حاصل ہو گیا کہ غوث و قطب اس مقام پر نہیں پہنچا، صرف ایک نظر۔ علامہ نووی رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسلم شریف کی شرح نبوی میں فرمایا کہ الرؤیت، محبوب کا دیکھنا اتنا بڑا عمل ہے، لا یوازیہا شیء من الاعمال، اس کے برابر دنیا کائنات میں کوئی عمل ہے ہی نہیں کہ محبوب کو ایک نگاہ سے دیکھ لیا، اس وہ مرتبہ صحابیت۔ اور اس کے بعد تابعی، کیوں بھائی اس کے بعد کس کا مرتبہ ہے؟ تابعی کا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت نے کیا پیاری بات فرمائی ہے، اور اعلیٰ حضرت کی بات بڑی ذمہ داری کی ہے۔ اعلیٰ حضرت ایسی کچی بات کہنے والے نہیں، وہ فرماتے ہیں غوث پاک آپ کی شان کیا ہے کہ ہزاروں تابعی سے تو فضوں تر، ہزاروں تابعی سے تو فضوں تر، یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث، یہ طبقہ
مجملا فاضل ہے یا غوث. کیا فرمایا کہ اے غوث پاک آپ ہزاروں تابعی سے افضل. تابعی وہ جس نے صحابہ کو دیکھا، تابعی وہ ہے جس نے صحابہ. خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. صحابہ کا طبقہ خیر القرون ہے، تابعین کا طبقہ خیر القرون ہے، تابعین کا طبقہ خیر القرون ہے. لیکن حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے لیے عرض کرتے ہیں کہ آپ ہزاروں تابعی سے افضل ہیں، برتر و بالا ہیں ہزاروں تابعی سے. یہ تابعی کا طبقہ مجملاً فاضل ہے، یعنی اس کو فضیلت اجمالی ہے. جیسے انسان کو فضیلت اجمالی فرشتوں پر ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کیا ہر انسان فرشتے سے افضل ہے. تو وہ ہے نہیں ہے نا. معلوم ہوا کہ طبقہ بشریت طبقہ ملائکہ سے فاضل ہے، لیکن ہر بشر جو ہے وہ ملائکہ سے افضل نہیں ہے. فرمایا طبقہ تابعی کو اجمالی فضیلت حاصل ہے، لیکن اے غوث پاک آپ ہزاروں تابعی سے افضل والا. کیا پیاری بات کہی ہے کہ الوہیت ہی نہ احمد نے نہ پائی، الوہیت ہی احمد نے نہ پائی، اور نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث. محبوب نے الوہیت کو نہیں پایا، سارے کمالات موجود ہیں. غوث پاک نے نبوت کو نہیں پایا، سارے کمالات موجود ہیں. یہ ہے غوث. ہاں الوہیت ہی احمد نے نہ پائی اور نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث. صحابیت اور وساگ قادری منزل ہے یا غوث. تیرا ذرا ہے کامل ہے یا غوث، تیرا قطرہ مسائل ہے یا غوث پاک. آپ کا کیا مرتبہ میرے عزیز بزرگوں. غوث پاک کے مرتبے ان کی شان کو بیان کیا تو یہ وقت گزر جائے گا، لیکن حضور غوث پاک کی شان کبھی ختم نہیں ہوگی. بڑا مرتبہ اور مقام دیا ہے. بس ایک بات عرض کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم سلام پڑھتے ہیں کیونکہ کافی وقت ہو گیا. اللہ اکبر. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کے فضل سے، اللہ کے اذن سے، اس کے حکم سے قضائے مبرم کو ٹال سکتا ہوں. قضائے مبرم میں انشاءاللہ پھر کسی وقت، کیونکہ اصل قضا کی 3 قسمیں، قضائے معلق اور قضائے مبرم، اور ایک قضا جو ہے شدید بالمبرم معلق کی قسم ہے. 3 قسمیں قضا کی. ایک وہ قضا جو فرشتوں کے صحف میں اور لوح محفوظ میں لکھا ہے تو یہ قضا معلق ہے جی. اور قضائے مبرم وہ جو اللہ کے علم خاص میں ہے کہ یہ ایسا ہوگا، تو وہ تو ٹل نہیں سکتی، وہ قضائے مبرم. لیکن ایک قضا وہ ہے کہ جو مبرم ہوتی ہے، صحف ملائکہ میں مبرم ہے، لوح محفوظ میں مبرم ہے، لیکن اللہ کے ولی کے علم خاص میں ہے کہ اگر دعا کروں گا تو ٹل جائے گی. اس کو شدید المبرم کہتے ہیں، وہ حقیقت میں معلق کی قسم ہے. تو غوث پاک فرماتے ہیں جو قضا شدید المبرم ہے میں اس کو ٹال دیتا ہوں، یعنی لوح محفوظ کا لکھا ہوا اللہ سے عرض کر کے بدلوا سکتا ہوں. انشاءاللہ پھر میں کسی اور موقع پر عرض کروں گا کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے. سب حضرات کھڑے جائیں، بارگاہ مسلسل کرو. جانے رحمت پیلا او سلام شمع بز میں ہدایت گو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا غوث اعظم امام تو جلوہ شان قدرت لاکھوں سلام
مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت ہمارے برکات پیشی میاں بہارے طریقت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام عطر مجموعہ لے رسول میرے آقا نعمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں گنجے ولایت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام ولی مصطفیٰ حضرت حسن العلماء لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام ان دوستوں سنت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأوليائك يا شفيعنا يوم الجزاء. مولا کریم اپنے پیارے محبوب وسیلے جلیلہ سے اس محفل پاک کو منظور و مقبول فرما. ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. مولا کریم نیکیوں کی توفیق عطا فرما. ہمیں ذکر کرنے والی زبان عطا فرما. اپنی طرف رجوع ہونے والا قلب عطا فرما. قلب حضوری عطا فرما. اخلاص عطا فرما. اپنے ذکر کی لذت عطا فرما. مولا کریم اپنی معرفت عطا فرما. اپنی محبت عطا فرما. اپنے پیاروں کی محبت عطا فرما. حضور شہنشاہ بغداد محمود سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض و برکات سے مالا مالا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مسلک پر استقامت عطا فرما. مالا شریف کا فیض جاری خان والے اعلیٰ حضرت اور خان والے مالا شریف ان کو شاد و آباد رہے. مولا کریم کا فیض قیامت تک جاری رہے. مولا کریم کرم فرما دے. اس مکان میں خیر و برکت فرما. جملہ آفات بلیات کو دور فرما. مولا کریم دین میں ایمان میں روزی میں کاروبار میں برکت فرما. سب کی حاضریوں کو قبول فرما. ببرکت ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قبلنا شديها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولاي صل وسلم
تعالى على خير خلقه وشي سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.